جو تمہارا بھی رشتہ دار نہیں ہے محرم، تمہاری بیوی کا بھی محرم کو رشتہ دار نہیں ہے، نہ بھانجا ہے نہ بھتیجا ہے، بتاؤ یہ بڑا ہو کے یہ عورت کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتی ہے، کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں کسی کے بچے لے کے پالتے رہو، اس میں ہے پھر انہوں اپنا بیٹا بنا لو، تو غیر محرم ہے تو غیر پھر محرم نہیں ہے۔ یہ پالتی بھی رہی اور ساتھ دل دماغ ساری شرارتیں بھی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی جسے زلیخا یا زلیخا کہا تھا، یہ نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ تفسیر میں ہے، اور حال مشہور ہے۔ عورت تو تھی نہ نام تو کوئی ہوگا ہی صحیح، چلو وہ نہ صحیح ہے ایسے ہی کوئی تو ہوگا، اس کو پال پوس کر رکھ، عسائی انفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ چھوٹا تھا یوسف، بچہ بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں نفع دے گا، بیٹا بنا دیں گے۔ رب کہتا ہے دیکھو میں نے یوسف کے رہنے کے لیے بدوی تھا، دیہات میں رہنے والا، صحرا میں رہنے والا بے تھا یوسف، ہم نے وہاں سے اٹھا کے شاہی خاندان میں پہنچا کے وہاں سمجھا دیا کہ تجھے بادشاہ بنانا ہے، یہاں بادشاہی کی ذرا گر سیکھ، بڑے گھروں میں پل کے ذرا بادشاہی کے گر سیکھ، بڑی مجلسوں میں بیٹھ، بڑے لوگوں میں بیٹھ، یہ مواقع ہم نے دیے یوسف علیہ السلام واللہ غالب علی امرہ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے امر پہ غالب ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں، مجھے کوئی پوچھنے والی کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے اسباب و ذرائع میں نے خود پیدا کیے۔ اس نے کہا اس کو گھر رکھ، پال پوس، پھر پالا پوسا، تھی تو پھر ماں بنی ہوئی، کرتوت کون سے کر دیے، اس لیے کسی غیر محرم کو نہ پالنا۔ کون سی ضرورت ہے اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو گندا کرنے؟ وہ بڑا ہو جائے گا، وہ تمہاری بیوی کا غیر محرم ہو جائے گا، جب غیر محرم ہوگا تو پھر کیا کرو؟ ساری زندگی بیوی چاٹتی چومتی رہی اس کو جو غیر محرم تھی، شریعت میں پردہ ہے نا اس سے، جب شریعت میں اسے پردہ ہے وہ کیوں چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، کیوں اس کو بیٹا بنا کے بیٹھی ہے، کیوں اس کو نہلا رہی ہے ننگا؟ وہ نہلاتی نہیں ہے اس کو، صاف نہیں کرتی، اس بچے کو نہلاتی ہے، پھر 5 سال کا ہوگا، پھر 10 سال کا ہوگا، ماں 7 8 10 سال تک اس کو نہلائے گی، ننگا دیکھتی رہے گی، یہ غیر محرم ہے وہ بچہ اس کو، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ہمیں شریعت کی، دین کی، اسلام۔ اللہ نے اولاد نہیں دی تو اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، نہیں دے گا تو کہیں ہم بھی یاد ہے السلام کے گھر میں کوئی خادم رکھ لو، شرعی حدود کے اندر اس کا پردہ والا ہے، تو پھر غیر محرم ہے تو اصول پورا کرو نا، جب وہ بڑا ہونے لگے اس کو الگ کرو ماں سے۔ جب شریعت کو پورا ہی نہیں کرتے، وراثت کے اندر برامن نہ لگے، اس بیٹے نے مل جائے، وہ بیٹا کسی کا ہے، یعنی کسی اور کا پتر آ گیا وراثت میری لے جائے، سکا پھرا نہ لو، پھرا تو چرائی پھر دن پہلنا، میرا مکان ہے جی، میری زمین ہے جی، وہ میرے پھرا لے رہے سن، میری اولاد ہوئی تو میں کسی کا پتر لے کے نا انہوں پال کے انہوں دے جاؤ، کسی کے پتر نو دے دو تو باپ کے پتر نو نہ دے، جانے دو وراثت، ادھر جائے وراثت جدھر اللہ نے حق رکھا، تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہارے بھائیوں کا حق ہے، ادھر جانے دو۔ زیادہ محبت ہے تو 1 ثلث اس میں سے وصیت کر دو، وہ اللہ کی راہ میں وقف ہو جائے، باقی سارا جو ہے وہ دے دے، بھائیوں کو دیں جن کا حصہ بنتا ہے، جن کا رب نے بنایا ہے۔ آپ رب کے حکم کے آگے بیٹھے ہیں کسی غیر کو پال کے کہ میں پھراؤں پھراوا لیجیے، وراثت دی جاتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف علیہ السلام بڑھتے گئے، ہم نے ان کو حکمت بھی دی، دانائی بھی بخشی، نبوت بھی بخشا، علم بھی بخشا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس گھروں میں وہ راتیں گزارتا تھا یوسف، وہ بیوی ورگلانے لگی۔ کب اس کے دین میں دماغ میں یوسف وڈیرا ہو گیا، جو حسن بڑھتا اس کے اخلاق و عادات کو دیکھتی اس پہ مر رہے، دل میں نیت خراب ہو گئی، جب بلوغت کو پہنچا دیکھا یہ جوانی میں چڑھا ہے، قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، ایک دن انہوں نے منصوبہ پروگرام پورا بنا کے
مہیا کر کے دل و نیت سارے کچھ کر کے دروازے بند کر اور یوسف کو اندر دے، دروازے بند کر۔ یہاں لکھا ہے مفسرین نے کہ یہاں سارا کچھ مواقع گناہ کے سارے موجود تھے۔ یوسف جوان تھا، حسین تھا، قوت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا۔ دوسری طرف سے آفت تھی، محنت تھی، سماجت تھی، درخواست تھی، اس کو عشق تھا، محبت تھی، دروازے بند تھے، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، نکلنے کے لیے کوئی ظاہری راستہ بھی نہیں تھا، کوئی سزا جادنا کا ڈر بھی نہیں تھا، ملکہ تھی، جو چاہتی جو کہتی وہی ہوتا تھا۔ لیکن ان سارے حالات میں یوسف کا پاک رہنا، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کہتے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ دروازے بند کر کے گئی، اندر جا کے دعوتیں گناہ دی۔ قالت حیث قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ اے عزیز مصر کی بیوی، اس گھر میں خیانت کرو جس کا نمک کھاتا رہا ہو، بادشاہ کی خیانت کرو، اس گھر میں رہا ہوں، پلا ہوں، بڑا ہوں، اس گھر کا نمک کھایا ہے، آج مجھے تو اس نمک کی جو ہے مخالفت کرنے پہ آ گئی ہے کہ میں اس میں خیانت کروں۔ انہو لا یفلح الظالمون، میں ظالم نہیں بننا چاہتا، یہ زانیوں کا کام، زانی تو ظالم ہوتے یہ ظلم کرتے ہیں، اس راہ کو استعمال کرتے ہیں جو راہ ان کے لیے اللہ نے حلال نہیں کیا، وہاں اس کھیتی کو استعمال کرتے ہیں جو ان پر حرام ہے۔ لا یفلح الظالمون، ظلم کا معنی یہ ہے کہ غیر محل میں کسی چیز کو رکھنا، فرمایا اس کے لیے حرام ہے، میں اس کو اپنے اوپر حلال کروں جو مجھے اللہ نے حرام کیا، یہاں کھایا پیا، جوان ہوا، بڑا ہوا ہوں، آج میں یہ کام کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا، زلیخا نے پوری تیاری، پورے ارادے سے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یوسف کے دل کو ہم مضبوط کر کے قرآن کی طرح، پتھر کی طرح، دلیل کی طرح مضبوط نہ کر دیتے تو یوسف بھی بچنے والا نہیں تھا، لیکن بچایا تو میری رحمت سے بچا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم اس کو برائی سے بچانا چاہتے تھے، پھیرنا چاہتے تھے، دور لے جانا چاہتے تھے، وہ ہمارا مخلص ترین بندوں میں تھا، ہمارے چنیدہ ترین بندوں میں تھا۔ ہم نے کہا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف پیچھا ہو، یا اللہ دروازے بند ہے، فرمایا دوڑو تو صحیح۔ یوسف پیچھے کو دوڑے، مگر زلیخا نے کہا دروازے کے باندھنے لاپ کی طرح تالے لائے نے، کیڑا کھولنے جو پیچھے ہمیں ہی ہٹے آئے نا، جو پیچھے یوسف پیچھا ہٹے، اللہ نے ہر دروازے پہ پہنچنے تو پہلے اللہ نے دروازوں کو کھول، میری پناہ میں آیا ہے نا۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے قمیص کو ہاتھ ڈالا، کپڑے کو ہاتھ ڈالا، کھینچا، قمیص تو پھٹ گئی لیکن یوسف بچ گئے، آگے دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر کھڑا ہے، بادشاہ کھڑا ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پہ اس کو پایا۔ اب دیکھو بیوی اندر ہو، شہزادی باہر کی ہو، شوہر آیا کھڑا ہو، بتاؤ اس غلام کی حیثیت اور حالت کیفیت کیا ہو رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام جب دیکھا، لیکن دل صاف تھا، دل پکیزہ تھا، بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں، ایسے آپ بولے گی نہ، کہے گی وہ میری غلطی ہے یا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، یا ادھر کہتے یا ادھر کہتے، کچھ تو کہے پتہ کیا کہتی ہے، من ارادہ بِأَهْلِكَ سُوءًا، کیا ارادہ ہو، کیا سزا ہے اس بندے کی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہاں مبکر نے لکھا ہے واہ اللہ تیری حکمت پر، تیرے عمر پہ قربان جائے، تو نے زلیخا کے منہ سے وہی الفاظ نکالے جو گناہ بنتے۔
من اراد بأہلک سوء، بأہلک سوء، فرمایا تیری اہلیہ سے جو برائی کا ارادہ کرے. اب ارادے کا ادھر ذکر کیوں کیا؟ ارادہ اندر جان کی کیسے نے دیکھا زلیخا نے؟ اندر کیسے داخل ہوئی؟ دل کی حالت کون جانتا ہے؟ وہ تو رب جانتا ہے. زلیخا کس پہ حملہ کر رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی نیت پر، ارادے پر رب نے یہ الفاظ نکلوائے. زلیخا نے خود بخود کہہ دیا کہ یوسف کیا ہے؟ بے گناہ. یہ نہیں کہا مجھے پکڑا ہے، یہ نہیں کہا میری طرف آیا ہے، یہ نہیں کہا میری عزت لوٹی ہے، یہ نہیں کہا مجھ سے مزاحمت کی ہے، مجھ سے لڑا ہے، جھگڑا ہے، یہ بات کی ہے. نہیں، جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے اس کی سزا کیا؟ قید کیا جائے یا تکلیف دی جائے؟ یوسف کھڑے خاموشی سے، بڑے سکون سے کھڑے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. دل صاف ہو، کردار صاف ہو، پھر الزام لگانے والے لگاتے رہے، پھر صاف ستھرا بندہ ہو. کھڑے یوسف علیہ السلام. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ فرماتے ہیں اسی وقت اس کے گھر والوں سے، بڑے لوگوں میں سے ایک نے گواہی دی. بچہ نہیں تھا، بڑا تھا، گواہی دیتا ہے. پان مصری لکھا ہے عمر میں بہت بڑا تھا، داڑھی بھی تھی. شاہد شاہد بنا لیا، وہ گواہی دیتا ہے، کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل، دیکھو قمیص دیکھ لو یوسف علیہ السلام سے، قمیص یوسف دیکھو، اگر تو پھٹی ہے آگے سے فسادہ کب، یہ سچی ہے. وہ من الکاذبین، وہ جھوٹا ہے یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ. اور اگر قمیص پھٹی ہے پیچھے سے وقذبت وهو من الصادقین، یہ جھوٹی ہے وہ سچا. یوسف علیہ السلام اس کی طرف آتے، اس کا ارادہ کرتے، وہ برائی کا ارادہ کرتے نعوذ باللہ. وہ کوشش کرتے، اس کو پکڑتے، اس کے کپڑے پھٹتے، چہرے پہ کوئی نشانات لگتے، کوئی اور معاملات ہوتے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے جناب قمیض پھٹ گئی ہے. قمیض یوسف ہے کہ کمال ہے. کبھی یہی قمیض باپ کے سامنے، کبھی یہی قمیض یوسف کی صداقت کی گواہی بن رہی ہے. دیکھ لو قمیض، جب قمیض دیکھی تو پیچھے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. عزیز مصر بول کے کہنے لگا ہے زلیخا قصور جرم تیرا لگتا ہے. ادھر فرمایا اے یوسف علیہ السلام، اے یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف ہماری عزت کا مسئلہ ہے، بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے. اگر میری کردار خوشی ہو جائے پورے ملک میں افراتفری بن جائے گی. میری عزت لئی، میری شان لئی، میرے واسطے حیا کر لے. میں تیرا مالک، تیرے گھر کے اندر تو پلیا موشا پڑے اس گل کو چھپا جا، لکا جا، چھپا جا. گل باہر نہیں جانی چاہیے، گل نہیں پھیلنی چاہیے. تے اپنی بیوی کہنے لگا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اور تے اپنے گناہ دی معافی مانگ. قصوروار تو ہی لگتی ہے، خطا تیری لگتی ہے. مفتی نہیں کیا بلکہ خاطئین کیا ہے. مفتی وہ ہوتا ہے جڑا بھول کے غلطی کرے، خاطئ وہ ہوتا ہے جڑا جان بوجھ کے غلطی کرے. زلیخا خاطئ، تو خاطئ ہے، تو قصور کیتا ہے، تو جرم کیتا ہے، تو اپنے آپ سے ظلم کیتا ہے، تو زیادتی کیتی ہے. پورے شہر اندر بات پھیل گئی ہے. یوسف نے تو بات ظاہر نہیں کی تھی لیکن ایسی بات باہر نکلتی نکل گئی ہے، پھیل گئی ہے پورے مصر کے اندر. جو زلیخا نے اپنے غلام سے فریفتہ ہو گئی، جو اپنے ہاتھوں نال پا لیا اس سے فریفتہ ہو گئی. گل پھیلتی جدوں پھیلی عورتوں نے ملامت کی ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے نال زلیخا یہ فریفتہ ہونا سی، یہ گل کرنا سی، کردار گندا کرنا سی کہ وزیر مشیر وڈیرے بندے نال وہ تے تیرا غلام ہے، تو وہ نال فریفتہ ہو گئی ہے. وہ کیسا غلام ہے؟ وہ زلیخا دی ہے بجائے اس نے کہ میرے تے ملامت کرن میں انہوں کیوں نہ بلاواں، انہوں بلا کے کیوں نہ بٹھا کے یوسف علیہ السلام سامنے پیش کراں. ایک بات اور مبترین کرام نے لکھی ہے، زلیخا تعلیم مصر دی بیوی کا ارادہ ہے کہ میں ان عورتوں بلا کے جڑیاں میرے نال حسن و جمال
والی نے ادھر یہ کہتا ہے کہ میں اس گھر کا نمک کھا دے اس گھر اندر میں رہا میں گناہ نہیں کر سکتا کسی اور عورت کو بلایا جائے انہوں میں کسی عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے کہ کسی نال اس طرح کا ماحول بن جائے تو پھر میں یہ پیش کر لگی کہ پاک دامنی جڑی وہ چیز ختم ہو جائے گی وہ معاملات ختم ہو جان گے میرے لیے کوئی دلیل بن جائے گی کوئی موقع بن جائے گا جب باہر کسی اور عورت کے نال یہ دے معاملات خراب ہو گئے تو پھر میرے واسطے آسانی ہو جائے گی انہیں عورتن بلایا انتہائی خوبصورت جمیل عورتن بلایا چند عورتن بلا کے دعوت تیار کی تھی دعوت تیار کر کے پورے پروگرام دے نال ہر عورت کے سامنے کھانا رکھیا ہے گوشت رکھیا ہے یا پھل رکھے نے ان کٹن لی چھریاں رکھیا نے چھریاں رکھ کے تو یوسف علیہ السلام کو بلایا ہے اے یوسف علیہ السلام ذرا آؤ کہ ذرا گزرو یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے جب اس مقام تو گزرن لگے قرآن پاک نے پوری تفصیل کے نال واقعہ بیان فرمایا ہے ہر کل چھری موجود ہے جو یوسف علیہ السلام گزرے یوسف علیہ السلام نے توجہ ہی نہیں کی تھی عورتاں بل کوئی توجہ نہیں کی تھی عورتاں کہنے لگی ہے کیسا ہے کیسا جوان ہے جنہیں ہماری طرف توجہ ہم تو زمانہ دیکھتا ہے زمانہ تلاش کرتا ہے یہ کیسا ہے جو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں یہاں مبترین کرام نے لکھا انہاں عورتاں نے دھمکی دیتی ہے کہ اے یوسف جے ساڑھے والکنی بیٹھے گا ساڑھے خواہشات کو پورا نہیں کرے گا ادھے چھری اپنے ہاتھوں سے مار کے اپنے پیٹا سے اپنے سینے سے مار کے اپنے آپ کو مار دیں گی خودکشی کر لوان گی ایک واقعہ یہ ہے دوسرا کہ انہوں یوسف علیہ السلام کو بیٹھا تو پھل کاٹ دیا سن جو چھری دے چل رہے لیکن یہ باتیں تو ہے لیکن ہیں پرانی ہوگی یوسف علیہ السلام گزرے اور تنے میں کہ یوسف علیہ السلام چوری ہاتھ اندر کھانے نے گوشت کٹ رہیا نے یہاں پر کٹ رہیا نے تو یوسف علیہ میں کیا ہی نہیں حیران پریشان ہو کے تے ساختہ کہنے لگیا یوسف جے ساڑھے والے میں گا نہیں ادھی چوری اپنے ہاتھاں تے چلا گئے مقدمہ تیرے تے ہاتھاں تے چلا گئے اپنے جسم دے ان چھلی کر دیا گی خودکشی کر لگی اور تانی چاہتے یہ خودکشی دی دھمکی دے بھی ہے شاید یوسف علیہ السلام پردیسی غلام میں مروح ہو جائے اور ساڑھے نال کوئی منصوب ہو جائے یا ساڑھے وال متوجہ ہو جائے اور تانے اپنے آپ چھڑیاں ماریاں نے انگلیاں کٹیاں نے کہ تو انگلیاں کٹن تے پہنچیا نے یوسف علیہ السلام پھر بھی بے نیاز نے نہیں بیٹھیا ہونا مل پھر کہن لگیاں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اللہ دی قسم ہے بشر معلوم ہی نہیں ہوتا ہے نوری معلوم ہوتا ہے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ نوری معلوم ہوتا ہے بشر معلوم نہیں ہوتا یہ حسن دی وجہ تو بات نہیں کہی فقیزہ ہوں دی وجہ تو کہی ہے حسن دی وجہ تو کوئی فرشتہ بندہ کے انہوں فرشتہ نہیں کہتا ساڑھے معاشرے اندر بھی قوم اندر بھی عرب عجب دے اندر جس بندے دی نیکی بیان کرنی ہوئے دیکھی کہ جانا یاد دا فرشتہ صرف بندہ لگتا ہے یہ تے فرشتہ حسن دی وجہ تو فرشتہ نہیں کیا ساڑھی پوری دنیا دی ہر زبان اندر یہ حسن بیان کرنا ہوئے تے بندہ دا یہ سورج دی طرح چمکتا ہے یہ چند دی طرح چمکتا ہے یہ تارے دی طرح چمکتا ہے حسن دی مثال دینی ہوئے سورج چند نہ دیتی جاندی ہے یہ پاکیزگی کی مثال دینی ہوئے تے فرشتے نہ دیتی جاندی ہے اور تا پاکیزگی دی وجہ تو کہہ دیا یعنی حسن دی وجہ تو نہیں کہہ رہی ہیں پاکیزگی دی وجہ تو کہہ رہی ہیں خودکشی کی دھمکی دے رہی ہیں اپنے آپ سے چھڑیاں چلا رہی ہیں انگلیاں کٹتے ہیں وجود کٹتے ہیں تو ساڑھی بات نہیں مانے گا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ کٹ ملے ہے چھڑیاں چلا ملے یانے فرشتے صرف انسان کا جواب سنو قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تے کوئی اتنا نیک یہ تے فرشتہ معلوم ہوتا ہے بشر ہے ہی نہیں یہ اندر بشری لوا جناب جی خشاعت ہوندیاں نے لگتا ہے وہ دے اندر ہے ہی نہیں یہ تے کوئی نوری معلوم ہوتا ہے زلیخا نے قالت فذالکم الذی لمتننی فیہ یہ وہ بندہ ہے جہدے بارے تسی مینوں ملامت
کرنیاں سو ہوں دسو یہ میں بڑا برگلایا ہے پھر بھی یہ معصوم رہا ہے بچیا رہا ہے ہوں میری گل سن لو جے میری بات نہیں مننے گا ساری گل نہیں مننے گا اور میرے نال برائی دے ارادے نال میری خواہش چاہت کو پورا نہیں کرے گا میں سنو جیل پوا دیاں گی یہ جیل قید کر دیاں گی یوسف علیہ السلام نے بات سن لی آواز آئی یوسف والو جواب سنو پقیدہ انسان کا پقیدہ جواب سنو قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اے میرے اللہ من او زیادہ کم پسند ہے من جیل پسند ہے اس گناہ نالوں جدے والے بلندیاں نے سمانا گناہ کر کے جیل جاندہ ہے یوسف گناہ کو بچڑ لی جیل گیا ہے اللہ من جیل پسند ہے سوائے اس گناہ او گناہ جس پر من بلا رہی من جیل لے جا اے اللہ نے مگر پرام میرے تو ٹال دے لے جا جے میں اس گناہ پہ گیا واکو من الجاہلین میں جاہلین کے وچوں ہو جاواں گا میں اس گناہ کو بچا لے اللہ فرمانے فاستجاب لہ ربہ اسا یوسف دی دعا قبول فرما لیا دعا قبول جس وقت اوبرا دیا سر پرام تو یوسف نے محفوظ کر لیا انہو والسمیع العلیم وہی ہے سننے والا وہی ہے جاننے والا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پہنچ گئے عزیز مصر دی بیوی دے حکم دے مطابق یوسف علیہ السلام دی دعا دے مطابق جو چاہے وہ مانگا ملا ہے جیل اندر چلے گئے یوسف علیہ السلام اللہ فرمانے جیل اندر گئے اللہ نے اس مقام پہ بھی جیل اندر بھی مبلغ دائی جڑا ہوتا ہے وہ توحید کا سلسلہ بیان رکھتا ہے دعوت کا سلسلہ بیان رکھتا ہے دعوت کا سلسلہ چلا دیتا ہے اتنے بھی قید اندر دو ساتھی ملے نے یوسف علیہ السلام دے کول آئے نے یوسف سانو دعانو خواب آئے ایسے خواب دی تعبیر پوچھنا چاہنے تو آڑے کرو نیک بندے سالے بندے معلوم ہوتے ہو سانو کوئی خواب دی تعبیر دسو فرمایا کیڑا خواب آیا ہے کہنے کے سانو خواب آیا ہے کہ میں شراب میں چھوڑ رہا ہوں دوسرا دامن خواب آیا ہے کہ میرے سر ہوتے روٹیاں نے وہ پرندے ہوتے آ رہے ہیں انہوں وہ جگ رہے ہیں میرے کو کھو رہے ہیں وہ پرندے اے میں خواب بیٹھے ہے اس خواب کی تعبیر دسو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر میں تم دساں گا لیکن اس ویلے جدو روٹی کا کھانے کا ٹائم ہوئے گا کھانے کے ٹائم اکٹھے ہو گئے تو تعبیر دساں گا اس ویلے کھانے کا ٹائم ہویا ہے کھانے کے بیٹھے اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے ہے یوسف ہن تہاڈا وعدہ سی خواب کی تعبیر تے دسو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں خواب کی تعبیر دستا ہوں تے پھنس گئے ہو سوال کر رہے ہو میرے کو پوچھتے ہو کیوں میں اس موقع تو فائدہ اٹھا کے میں تو تبلیغ بھی کر لوا بات بھی کر لوا ہے میری قوم ہے میرے ساتھیوں یا صاحب یہ سجن اے میرے دونوں قید کے بھائیوں ساتھیوں دونوں اے میرے دونوں بھائیوں قید کے ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار رب ایک ٹھیک ہے یا کئی ٹھیک نہیں ایک مشکل کشا ہے یا کئی مشکل کشا ہے ایک بہتر ہے یا کئی بہتر ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان جن کی تم پوجا کرتے عبادت کرتے ہو جن کے نام رکھے ہیں نا یہ نام تم نے رکھے ہیں تمہارے باپ اجداد نے رکھے ہیں یہ نام اللہ نے نازل نہیں کیے آج ہماری بھی یہ دعوت ہے کہ جن کے تم نے نام رکھے ہیں یہ نام تم نے رکھے ہیں اللہ نے نہیں رکھے علی حجویری داتا فلاں غریب نواز فلاں دستگیر فلاں مشکل کشا وہاں قسمت کوٹی کرنے والا فلاں یہ چیز دینے والا یہ نام تم نے رکھے ہیں اللہ نے نہیں رکھے اللہ نے رکھے ہوتے تو قرآن میں ہوتے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتے نہیں ہیں تو مانیے کہ یہ نام تمہارے رکھے ہوئے سارے کہنے لگے اے یوسف اللہ تو ایک ہی ہے مشکل کشا تو ایک ہی آج روا تو ایک ہی ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سارے اختیارات کس کے پاس ہے اللہ کے پاس میرے قید کے ساتھیوں میرے تمہاری خواب کی تعمیر مت لو تھوڑے جو ایک بندہ اپنے بادشاہ کو اپنے مالک کو شراب پلائے گا
یہ تعبیر ہے جڑا شراب نچوڑ رہا مالک کو شراب پلائے گا. دوسرا جڑا بندہ ہے وہ سولی تے چڑھا دیتا جائے گا. یہ ہے میرا فتویٰ، یہ ہے میری خواب کی تعبیر. کچھ دن ہوئے ایک سولی پہ چڑھ گیا، دوسری کی رہائی کا آرڈر آ گیا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی ہے وہی ہو گیا ہے. خواب کی تعبیر فوری پوری ہو گئی تھی. یوسف کی خواب کی تعبیر سالہ سال بعد پوری ہجے نہیں ہو رہی. کا مطلب ہے تعبیر 40 سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے، 20 سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے. فوری پوری ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے، تعبیر ہو جائے تو میرے رب کی مرضی ہے. یوسف علیہ السلام نے جب رہا ہونے والے ملے اور رہا ہو کے جا رہے ہیں، فرمایا ہو سکتا ہے بادشاہ سن بھول گیا ہوئے، اتنے جا کے یاد بھی کراویں کہ یوسف بھی ہے بے گناہ جیل اندر پہ ہے تے کئی سالوں تو پہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اور رہا ہو کے بادشاہ کے قریب ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کا انعام دیکھو کہ یوسف علیہ السلام نے انہوں کیا سی کہ میری بات میرا پیغام دینا بادشاہ نو کہ بے گناہ بندہ جے بھی جیل دے اندر ہے تو کوئی وہ دے بارے بات پرس نہیں کیتی. قیامت دا دن بھی تے آنا ہے، بے گناہ نو جیل اندر رکھیا جتنا سارا سارا گیا ہے. اجے دل نہیں ٹھنڈا ہویا، اجے تواڈا دل دماغ جڑا جے درست نہیں ہویا. کتنے سال بے گناہ بندہ جڑا کدے گناہ نہیں کیتا، جس بندے نے جڑا گناہ دی کھاتا جو گزریا نہیں وہ جیل اندر پایا جدرا بادشاہ نو یاد کرا دی. اللہ فرماتے نے اساں بھلا دیتا ہے انہوں شیطان کی طرفوں یاد گریا جا کے دسنا. اگے گیا بادشاہ کے قریب ہوا. ایک دن بادشاہ نے اپنی کچہری عدالت لگائی ہے، سارے وزیر مشیر بیٹھے. بادشاہ کہنے لگا ہے میری قوم میرے وزیروں مشیروں نے خواب میں بھی آیا ہے، یہ خواب آیا ہے، اس خواب کی تعبیر دسو کی بنتا ہے. وہ خواب کی تعبیر پہلے قیدیاں خواب آیا ہے، پہلے یوسف نو پھر قیدیاں نو دو خواب آئے، پھر ان خواب کنو آ گیا بادشاہ میں خواب اندر ویکھیا بڑا عجیب مندر ویکھیا. 7 گاواں نے موٹیاں 7 نے پتلیاں. عجیب مندر ہے، کوئی سٹے میں ویکھے نے، کوئی خشک نے، کوئی تر نے. اے میں خواب کا ایک مندر ویکھیا میں دسو چیڑیاں موٹیاں نے وہ دوسرے نو کھائی جا رہی نے. اے جن میں ویکھیا مندر ویکھیا ہے، گاواں دا مندر ویکھیا میں دسو. کہنے لگے بادشاہ سلام یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، یہ سارا دن گاواں نے یہ سوچتے رہتے ملک کے میں چلے گاواں کے میں چل رہا یہ دنیا میں خیال ہی معلوم ہوتا ہے. اس ویلے یاد آیا ہے اس رہا ہونے والے قیدی کو. کہنے لگا بادشاہ جی جی میں نے بھیجو تو میں ایک خواب کی تعبیر دسنا، میں نے بھیجو چھٹی دو میں خواب کی تعبیر کون ہو کے دسنا. نہیں کیا میں پوچھ کے آنا تھا میں دستا جانتا کچھ نہیں تو میں دستا. اللہ ہو جب موج میں کوئی معلوم جانتا کچھ نہیں تھا میں دستا. یہ نہیں آتا میں پوچھ کے علماء سے پوچھوں گا بتاؤں گا، یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں گا پوچھوں گا بیان کروں گا. کہتا میں بتلا تو بس مجھے جانے دو. آئے جیل اے یوسف یہ خواب کی تعبیر ہے وہ ذرا بیان کرو، خواب کی تعبیر دسو. سارا خواب سنایا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال یہ 7 کام میں دیا جائے نا 7 سال پڑھ دے کات پوے. پھر اگلے 7 سال جڑی نا وہ 70 کو شتابی ہوئے گی تے 7 سال پہلے پھر 7 سال خشکی ہوئے گی، بارش نہیں ہوگی کات ہوئے گا. جڑے 7 سال اندر مال ہوئے نا سٹے ہو گندم ہوئے اناج ہوئے ان سٹیاں جی محفوظ رکھا جائے، ان باہر کٹ کے دانے خراب نہ کرے، سٹیاں بھی سٹور کر لیا جائے محفوظ رہن گے. آج تک ترقی یافتہ دور میں بھی یوسف علیہ السلام کی تعبیر آج بھی جاری ہے. یہاں دنیا ترقی کر کے بھی وہاں نہیں پہنچی جہاں یوسف علیہ السلام اس وقت ترتیب بتلائی تھی کہ سٹوں میں رکھنا گندم باہر نہ نکالنا محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ. یا بادشاہ کو بادشاہ جی تھوڑی خواب بڑی شومان ہے، بڑی اونچی خواب ہے، وہ دیا ہے تعبیر ہے. تعبیر نہیں لگتی تعبیر کی تھی کس سے؟ کہنے لگا یوسف جو جیل میں بے گناہ پڑا ہے لے آؤ یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام لے آتا گیا. یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پہنچے.
سارے واقعہ پورا خواب دا بیان کیتا ہے. توجہ کرنا یوسف علیہ السلام کو جیل اندر رہائی دا پروازہ ہے. یوسف علیہ السلام فرمان لگے جیل تو بعد میں آ جاؤں کوئی اعتراض نہیں کوئی انکار نہیں. لیکن وہ یوسف سن ورگلام ہے یوسف سن اس مقام جناب سنو ورگلایا پسلایا ہے. یوسف نے نعوذ باللہ برائی دا رفع کیتا ہے. جب تک ان سے معاملات پورے نہ پوچھے جائیں میں نے بارہ کے کیا کرنا ہے. یہاں الزامات کی دنیا میں کیا کروں گا. جاؤ پوچھ کے آؤ. عزیز مصر کے بعد پیغام پہنچا. اس نے بلا لیا زلیخا کو اور زلیخا کی ساری سہیلیوں کو. کہنے لگے بتلاؤ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پوری آج تفصیل بتلا دو. پوری تفصیل بتاؤ. یوسف تک مناسی یا نہیں قطور ہے یا نہیں. ساریاں بولیاں قلنا حاش للہ مالمنا علیہ من سوء. اے بادشاہ اللہ دی قسم ہے یوسف کوئی عیب نہیں میں. قصور تمہارا تھا جرم ہمارا تھا مگر آیا ہم نے تھا نئے گھٹ سن میں گھٹ سا میں آپ کٹ دیا رہیا. وہ تو پقیدہ تھا یوسف. بلاؤ پھر یوسف. اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پاک دامن صاف فرما دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ عدم موجودگی اندر یوسف علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی. خیانت جس لئے دیے بندے کا نفس ہمارا بندے کا برگلام ہے گناہ سے ہمارا کرنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ رحم نہ کرے. یوسف علیہ السلام اللہ کا پیارا بندہ. بلاؤ یوسف نو. بلایا گیا. فرمایا یوسف انک اليوم لدینا مکین امین. آج تو بعد تو سڑا خاص بننا ہے. خاص اقتدار اندر تو شریک ہے. خاص سڑا قریبی ہے. آج تو بعد تن وساؤ دا مقام دینا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا جے تسی دینا چاہتے ہو یہاں پہ علماء نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے عہدہ منگیا. پہلے دی کئی تعبیر کی بندہ آئے لوگ مانگ سکتے ہیں. عہدہ منگیا. مانگا نہیں ہے. یوسف نے نہیں مانگا.